السلام علیکم میرے تمام پاکستانیوں، میرے بھائیوں۔ آج بات میں کروں گا ہمارے پاکستان کے اندر جو پولیٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارے پاکستان میں اچھے پولیٹیشنز کیوں نہیں پیدا ہو پاتے اور کیوں نہیں آ رہے۔ پہلے میں تھوڑا سا اس کی ماضی کی بات کروں گا کہ ماضی میں ہم اگر دیکھتے ہیں جو پاکستان بنا، تو پاکستان بنتے ہی ہمارا جو ملک تھا، اس وقت جو ہمارے پاس پولیٹیشینس موجود تھے ان میں سب سے بڑے پولیٹیشین اس ٹائم سب کانٹیننٹ کے سب بہت بڑے پولیٹیشین تھے، وہ ہمارے بابا قوم حضرت قائزم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے ساتھ لیاقت علی خان صاحب تھے، اور بھی بہت سارے ان کے علاوہ پولیٹیشینس تھے۔ ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں، ہندوستان میں گاندھی، پٹیل، نہرو، یہ بڑے بڑے پولیٹیشینس تھے اس دور کے، اور برِ صغیر میں اس ٹائم بہت اچھے اچھے پولیٹیشینس موجود تھے دونوں اطراف میں، پاکستان ہندوستان دونوں میں۔ لیکن آہستہ آہستہ سکسٹیز کے بعد سے یہ کمی ہوتی گئی سیاستدانوں میں، اچھے سیاستدانوں میں، اور ایک ہمیں ذوالفقار علی بھٹو نظر آتا ہے، پھر مناج محمد خان جیسے ایک پولیٹیشین نظر آتے ہیں، اسی طرح کئی ایک جو رہ گئے تھے اسی دور کے اندر پولیٹیشینس تھے۔ آہستہ آہستہ ملک میں ہمارے مارشاء اللہ لگتی رہی، ایوبی مارشاء اللہ کے بعد آپ دیکھیں آخری مشرف کی مارشاء اللہ تک، ہمارے ملک میں کبھی بھی اچھے پولیٹیشین سامنے نہیں آ سکے۔ اس کی اندر بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو مارشاء اللہ تھی، مارشاء اللہ کے علاوہ انگریز کے پیدا کردہ جاگیردار جتنے بھی تھے وہی پولیٹکس میں آتے رہے۔ پھر اسی طرح آپ جب جاتے ہیں پولیٹکس کے اندر، دیکھتے ہیں ان سیاستدانوں کو، تو ان سیاستدانوں کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ کئی سرمایہ دار پیدا ہوئے، اور ایوبی ماشاء اللہ میں کئی سرمایہ دار پیدا ہوئے، اس کے بعد بھی وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار اپنے اپنے علاقوں کے لحاظ سے وہ پیدا ہوتے رہے اور وہی آگے آتے رہے۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی وہ اسپیشلسٹ پولیٹیشین ہمارے معاشرے میں نہیں آ سکے جس طرح کے جناح صاحب تھے، جس طرح لیاقت علی خان تھے، چودھری رحمت علی تھے، گاندھی تھا، پٹیل تھا، نہرو تھا، یہ جتنے بھی یہ بھی پولیٹیشنس تھے، یہ بڑے بڑے زبردست لوگ تھے۔ سبھاش چندر بوس بہت زبردست پولیٹیشین تھا۔ ان جیسے پولیٹیشنس کیوں نہیں آئے ہمارے پاکستان کے اندر؟ اس کے پیچھے ایک تو یہ وجوہات ہے سرمایہ دار، اور ایک وجہ ہم لوگ بھی ہیں۔ ہم لوگ اپنے چھوٹے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر بلدیات میں، اور ایم پی اے کے الیکشنز ہو گئے، اور اسی طرح ہمارے میں جیسے کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیم میں رہتا ہوں، یہاں بھی کوآپریٹو کے الیکشن ہوتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے سرکل کے اندر، جہاں یہ نرسریاں ہوتی ہیں، چھوٹے سرکل جو اس قسم کے بلدیات اور کوآپریٹو اور اس قسم کے جو الیکشنز ہوتے ہیں، یہ چھوٹی لیول کے الیکشنز ہوتے ہیں، ادھر ہی سے پھر بڑے پولیٹیشن اوپر جاتے ہیں بن کے۔ ہم لوگ ان پولیٹیشنز کو بہترین یہاں سے کیوں نہیں پیدا ہو پاتے؟ اس کی وجہ ہم سرمایہ دار کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنا سرمایہ دار اور کتنا بہترین آدمی ہے، اور کتنا طریقے سے پیسے لگا سکتا ہے، اس کے بعد اس کے ہم دیکھتے ہیں کتنی بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے، یہ بہت بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے۔ اچھا، اور پھر اسپیشلسٹ، پھر ہم یہ بھی نہیں دیکھتے، چلو سرمایہ دار سرمایہ بھی اپنی جگہ پر ہے، آیا اس فیلڈ کے لیے اس قابل بھی شخص ہے؟ کیا اس فیلڈ کے لیے وہ اس قابل شخص ہے جس کو ہم بٹھا رہے ہیں؟ کیا وہ دیانتدار آدمی ہے؟ کیا وہ سیاست کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے؟ وہ جس سیٹ اپ میں بیٹھنے لگا ہے کہ اس کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ہم اگر اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں تو 90% پاکستانیوں کی حالت یہ ہے کہ ہم بیمار پڑتے ہیں تو سیلف میڈیکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے 3 4 دوائیوں کے بارے میں، بخار سے اتر جاتا ہے، میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے، وہ دوائیاں وہاں سے اٹھا لائیں گے۔ ہم ہر چیز میں اسپیشلسٹ لوگوں کو اگنور کرتے ہیں، اور سمجھ لے کہ چور رستے ہم تیار نکالتے ہیں، چور رستوں کی طرف جاتے ہیں، اور یہی ہمارے ملک کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ بھی ہے، اور ہمارے ملک میں اچھے سیاستدان نہ پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اچھے سیاستدانوں کو عوام پیدا کرتی ہے، عوام لے کر آتی ہے۔ اچھے سیاستدان جو میری نظر میں وہ ہے جو ایماندار ہے، سب سے پہلے ایماندار ہے، اس کے بعد وہ تعلیم یافتہ ہے، اس کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، میرا آپ کو یہ میسج ہے۔ آگے ابھی اسلام آباد کے بھی الیکشن آ رہے ہیں، بلدیات کے، آپ دیکھیں کون سے اچھے لوگ ہیں جن کو آپ کو ووٹ ڈالنا چاہیے۔ میری ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں کوآپریٹو کے الیکشن آ رہے ہیں، آپ دیکھیں جو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہترین پولیٹیشین کون ہے، ان کو ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح آپ چلے جائیں ابھی بلدیات آئے گا پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس میں بھی آپ دیکھیں کون سے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو آپ کو ووٹ ڈالیں جو آپ کے علاقے کے لیے بہتر لوگ ہیں،
پھر ایم پی ایم این اے کا الیکشن آئیں گے، نیشنل جنرل الیکشن آئیں گے. اس کے لیے میری، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے، اور میں بڑا ناراض تھا پارٹی کے بہت سارے فیصلوں کی وجہ سے، اور میں 31 دسمبر کو پارٹی چھوڑ بھی گیا تھا. پھر میرے بہت سارے دوستوں نے، بھائیوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ کو دوبارہ آنا چاہیے پارٹی میں، چھوڑ دیں آپ، جگہ خالی نہ چھوڑیں، آپ کو آنا چاہیے. میں تو پی ٹی آئی کا سیاست ہی چھوڑ دی تھی. میں نے سوچا تھا اتنا پالیٹکس میں نہیں آنا، کیونکہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہے. مجھے تکلیف تھی اس چیز کی، لوگوں کے رویوں کی وجہ سے بھی. پھر میرے دوست ہمارے سینئر کئی تھے، انہوں نے کہا نہیں، آپ پارٹی میں دوبارہ کام کرو یار، آپ نے اس پارٹی کو بنانے میں، اس کو طاقت دینے میں آپ نے بڑا کردار ادا کیا، آپ کیوں پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پھر میں اس لیے آیا کہ چلے ایک دفعہ پھر شمع جلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہم بہتری کر سکیں. تو میں پارٹی کو بھی اپنے کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کو بھی، کہ خان صاحب کو میرا ایک خصوصی پیغام ہوگا کہ خان صاحب، ایم پی ایم این اے کے آپ جب اس مرتبہ ٹکٹ دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا ان لوگوں کو ٹکٹس دے رہے ہیں کہ جو کہ قانون سازی کی صلاحیت رکھتے ہیں. صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کی طرف وہی لوگ اس کو اجاگر کر سکتے ہیں صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی کے اندر، کہ جن لوگوں میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے. اور ہمارے لوگوں کو اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک دینا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام لوگوں کو، اسپیشلی میرے جو بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کو کہوں گا کہ اپنا فیڈ بیک دیں بھائی. آپ اپنے علاقے کے ایم پی ایم این اے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اچھا کام نہیں کرتا رہا، تو اس کے خلاف آپ بات کریں، تاکہ پارٹی کے ہمارے جو مرکزی ہماری جو قیادت ہے، خان صاحب تک پیغام جائے کہ یار فلاں ایم پی ایم این اے ہے، اسے لوگ خوش نہیں تھے، اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، یہ ہمیں بولنا چاہیے. اور اسی طرح لوگ جب یہ آواز بلند کرتے ہیں تو پارٹیز میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اور اپنے علاقوں میں بھی آتی ہے. میرے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ یار آپ پولیٹیشینز، ہم نے 75 سالوں میں اس لیے پیدا نہیں کیونکہ ہمارا بھی کردار غلط رہا ہے ہمیشہ، عوام کا کردار غلط رہا ہے. عوام جو ہے نا، وہ جب ایک علاقے کے اندر، کوئی بھی علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر جب ایک فضا بنائی جاتی ہے نا کہ ہم نے یار ایک اس طرح کا سمجھدار بندے کوئی سلیکٹ کرنا ہے کہ جو یہ کام کر سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے علاقے کے مسائل کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہو اس حوالے سے، تو تبھی تبدیلی حقیقت میں آتی ہے، ادروائز نہیں آتی. تو اب دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ سارا اگلے 6 7 8 مہینے، جس طرح میں یا کوپریٹو کا ہمارے علاقے میں الیکشن سٹارٹ ہوا ہے، آگے بلدیات ہونے، آگے ایم پی ایم این اے کے ہونے الیکشنز، اچھے لوگوں کو سلیکٹ کرے، اچھے لوگوں کے لیے آواز بلند کرے، تاکہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو سکے. پولیٹیشینز ہم نے پیدا کرنے ہیں اسپیشلسٹ، اور وہ بہت سارے پولیٹیشینز جو فائنینشلی طور پر بھی کئی لوگ نہیں آ پاتے، تو ہم لوگوں کو فنڈ ریزنگ کرنی چاہیے اچھے پولیٹیشینز کے لیے. اسپیشلی ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور کہ بھی ہمارے علاقے میں یہ بندہ بہت اچھا ہے، اس کو اپنے الیکشن لڑوانا ہے. لوگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے، اور کوئی بھی شخص اٹھتا ہے، وہ گروپس بنانا شروع کرتا ہے بلدیات کے، کوپریٹو کے، اور اپنے علاقے میں کوئی ایسی سسٹم سٹارٹ کرنا شروع کرتا ہے اپنے پیسے کے زور پہ. ہماری عوام کو بھی اب کردار ادا کرنا ہوگا کہ ہر شخص اپنے علاقے کے اندر بزرگوں کے اوپر، جو عمر والے لوگ ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ مختلف اداروں کے ریٹائرڈ لوگ ہیں، ان کو اپنی کمیونٹیز ڈیولپ کرنی چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، اور علاقے کے لیے پولیٹیشنز بنانے چاہیے. ان کے لیے کام انہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں شخص ہے یار، وہ اچھا پولیٹیشین ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اکٹھے ہو کے فنڈ ریزنگ کرنی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہے. اگر ہم نے ملک کو کسی مقام پہ لے کر آنا ہے، اچھے پولیٹیشنز عوام پیدا کرتی ہے. ہم جمہوریت کو تقویت دے سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، اور اگر ہم نہیں چاہیں گے تو جیسا چل رہا ہے نظام، اس سے بدتر ہوگا، بہتری کی طرف نہیں یہ معاشرہ جائے گا. میرے دوستو، آج کی اس جو گفتگو کی ہے، اس کے بارے میں سوچئے گا. پھر ملیں گے کسی ٹاپک کے حوالے سے. اپنے بھائی عامر نشان کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.